بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ بعض اہل سلف سے منقول ہے کہ جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا تو یہ روزہ اس کے سال بھر کے چھوٹنے والے روزوں کا کفارہ بن جائے گا، اور جس نے صدقہ کیا تو اس دن کا صدقہ سال بھر کے ان کے صدقوں کا کفارہ بن جائے گا جو اس سے چھوٹ گئے تھے۔ حضرت یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جو شخص اس دن کستوری سے مکس سرما لگائے تو سال بھر اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی۔ حضرت ابو نصر اپنے والد کی سند سے ابو غلینت بن امیہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں ایک ممولہ دیکھا تو فرمایا، یہ پہلا پرندہ ہے جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا۔ قیس بن عبادہ کا قول ہے کہ وحشی درندے بھی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے ہیں، اور فرضی اور رات کی نمازوں کے علاوہ سب سے افضل نماز عاشورہ کے دن کی نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور ایک قوم کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ذوالحجہ کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن کا روزہ رکھا، اس نے جانے والے سال کو روزہ کے ساتھ ختم کیا اور آنے والے سال کو روزہ کے ساتھ شروع کیا، اور یہ روزے اس کے لیے 50 سالوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ جو 2 روزے ذوالحجہ کے آخری دن کا اور محرم الحرام کے پہلے دن کا روزہ، یہ 2 روزے ہمیں اللہ تعالی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ یہ روزے 50 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔